الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ درس مثنوی کا آج تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ درس نمبر 2 میں ہم نے جو اشعار پڑھے تھے اس کے آخری کے 2 اشعار پڑھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کز نیستاں تا مرا بے برید اند از نفی غم مرد و زن نالید اند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے بانسری کہتی ہے کہ جب مجھے اپنے جنگل سے کاٹ دیا گیا، جدا کر دیا گیا، تو میری آہ و بکا، میری نالہ و فریاد سن کر مرد و زن رو پڑتے ہیں۔ اس مرد و زن سے مراد تمام دنیا کے مرد اور عورتیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جب کاٹ دیا گیا تو میرے اختیار میں یہ بات نہیں تھی کہ میں نہ کٹوں۔ اب کاٹنے والے نے کاٹ کر مجھے جدا کر دیا، اب میں بن سے جدا ہو گئی، اپنی اصل سے جدا ہو گئی، اپنے مقام سے جدا ہو گئی۔ اب میں رو رہی ہوں، میری نالہ و فریاد کو سننے والے سن رہے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں، مگر یہاں شارحین فرماتے ہیں کہ رونے والے رو رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ رونے والے اس کا رونا دیکھ کر رو رہے ہیں، وہ رونے والے اس بنسری کا رونا دیکھ کر رو رہے ہیں، مگر وہ بنسری جو رو رہی ہے، جو انسان کامل رو رہا ہے، وہ اپنے محبوب کی جدائی کے غم میں رو رہا ہے، وہ اپنے محبوب کے جدائی کے غم میں رو رہا ہے۔ تو اب بنسری کہتی ہے، انسان کامل کہتا ہے، مجھے ایسے رونے والے نہیں چاہیے جو میرے رونے کو دیکھ کر روئیں، جو میرے رونے کو دیکھ کر روئیں۔ مجھے ایسے رونے والے چاہیے، مجھے ایسے ساتھی چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں، سین خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ مولانا فرماتے ہیں، میرا مطلوب وہ سینہ ہے جو ہجر و فراق میں پارا پارا ہو چکا ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، تاکہ میں اسے اپنا درد شوق، اپنا درد فراق کھول کر سناؤں، تاکہ وہ میرا رونے میں میرا ساتھی بھی بنے، میرے رونے کا بھی ساتھی بنے اور میرے غم کا بھی ساتھی بنے۔ ناظرین کرام، اپنے محبوب کی یاد میں رونا، اپنے رب کی یاد میں رونا، اپنے مولا کی یاد میں رونا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور یہ سب کو آتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں گریہ وزاری کرنا یہ سب کو آتا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، سارے معاملے ہوتے ہیں، مگر ہمیں رونا نہیں آتا۔ یہ اللہ کی محبت میں رونا یہ بھی ایک عظیم دولت ہے۔ چنانچہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
قل اوعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اس آیت پاک میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ سوکھے ہوئے پانی کو، زمین سے نیچے ہوتے ہوئے اترے ہوئے پانی کو کون واپس لا سکتا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر فرمائی کہ قیامت کے قریب پانی کے چشمے سوکھ جائیں گے، اور علماء طریقت اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب معاملہ یہ ہوگا کہ رونے والی آنکھیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی محبت میں رونے والی آنکھیں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل اولیاء میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے نیچے سے ایک شخص جا رہا تھا، اس کے اوپر کچھ پانی کے قطرے گرے، اس نے آواز لگائی، ندا لگائی کہ بھائی آپ کے چھت سے کچھ پانی کے قطرے گرے ہیں، بھلا یہ بتا دیجئے مجھ کو کہ یہ پانی پاک ہے کیا ناپاک ہے؟ اگر ناپاک ہے تو میں پھر اپنے کپڑوں کو درست کر لوں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت پر اللہ کی محبت میں گریہ گزاری کر رہے تھے، اللہ کی محبت میں رو رہے تھے، حالانکہ وہ لوگ خطاکار نہیں تھے، حالانکہ وہ تو نیک لوگ تھے، اللہ کے اولیاء تھے، مگر اللہ کی محبت میں انہیں رونا آتا تھا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی جا کر اپنے کپڑوں کو درست کر لو، یہ گناہگار کے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کیسے رونے والے لوگ تھے، انہیں اللہ کی محبت میں رونا آتا تھا، انہیں اللہ کی محبت میں اس قدر رونا آتا تھا کہ انہوں نے اپنے مقام کو بلند و بالا فرمایا۔ دل کی کثافت کو، دل کے زنگ کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو اللہ کی محبت میں، اللہ کی جدائی میں بہنے والے آنسو جدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا سینہ چاہیے جو میرے رونے کو دیکھ کر نہ روئے، بلکہ وہ میرا غم کا بھی ساتھی بنے اور میرے رونے کا بھی ساتھی بنے۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں ہر کسے کو دور ماندز اصل خویش، باز جو ید روزگارے وصل خویش۔ مولانا فرماتے ہیں ہر وہ جو اپنی اصل سے دور ہو گیا، وہ پھر اپنے اصل کے زمانے کو اور اپنے وصال کو تلاش کرتا ہے۔ جو اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے، جو اپنے اصلی مقام سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس بات کی تلاش میں رہتا ہے کہ پھر میں اس مقام پہ کیسے پہنچوں، کیونکہ اصل سے جدا ہو جانا، اصل سے کٹ جانا یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو موت ہے، یہ تو موت ہے۔ اصل سے جڑے رہنے میں زندگی ہے۔ کیا فرمایا صوفیاء کرام نے کہ ایک شخص نے گلاب کی ڈالیوں کو، جس پر گلاب لدے ہوئے تھے، گلاب جس پر سجے ہوئے تھے، گلاب لگے ہوئے تھے، ایسی ڈالیوں کو کاٹ کر کسی امیر کے سامنے پیش کیا۔ وہ امیر نے گلاب کی ڈالیوں کو کانچ کے فلاس میں، کانچ کے شیشے میں ڈالا، پانی ڈالا اور اسے رکھا۔ 2-4 دن وہ ڈالیاں اپنا حسن لٹاتی رہیں، بتاتی رہیں، مگر جب 2-4 دن ہو گئے تو اس کی ڈالیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، چونکہ وہ سوکھنے لگی تھی۔ اب یہ سوکھی کیوں؟ اس کے سوکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی اصل سے دور ہو گئی تھی، وہ اپنی اصل کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ آپ غور فرمائیے اس بات کو کہ خزاں کا موسم جھاڑ پہ آتا ہے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول جھڑ جاتے ہیں، لیکن ایک بہار آتی ہے، اس پر پھول بھی آ جاتے ہیں، پتے بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ برعکس اس کے آپ دیکھیے کہ کسی جھاڑ کو جڑ سے جدا کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے،
اور اس جھاڑ پر ہزاروں لاکھوں بہاریں لٹائی جائیں، نہ اس پہ پھل آئے گا نہ اس پہ پھول آئے گا، کیونکہ وہ اپنی اصل سے جدا ہو گیا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اصل سے جڑنے میں زندگی ہے اور اصل سے جدا ہونے میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اصل سے جڑ کر جدا ہونا یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ حضور آقا علیہ السلام معراج شریف کو تشریف لے گئے، اللہ کی رؤیت ہوئی، جنت دوزخ کی سیر فرمائی، اللہ کی رؤیت ہوئی۔ ہم جانتے ہیں بہت بڑا معجزہ ہے۔ علامہ اقبال ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام کی معراج، جو حضور آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اس میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضور آقا علیہ السلام کے جانے سے بڑا معجزہ یہ ہے حضور کا واپس آنا بڑا معجزہ ہے، کہ رؤیت ربی کے بعد، اپنے رب کی رؤیت کے بعد کون بھلا واپس آئے گا، کون اس جلووں کو چھوڑ کر آنا چاہے گا۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، مطلب یہ ہے کہ اصل سے جڑے رہنے میں زندگی ہے، اور جو اصل سے ٹوٹ گیا، اصل سے جدا ہو گیا، اس کی زندگی بھی وہیں ختم ہو گئی۔ تو جب تک ہم اپنے معبود سے جڑے رہیں گے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا مصرے کے شعر کے دوسرے مصرے میں، باز جو ید روزگار وصل خویش، کہ جو جدا ہو جاتا ہے اپنی اصل سے، وہ اپنے اصل سے وصال کا متلاشی رہتا ہے کہ میں اپنی اصل سے کب ملوں، میں اپنی اصل سے کب ملوں۔ ہم عالم ارواح سے دنیا میں آئے، دنیا میں آپ ہم آئے۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں، انسان کامل ہوتے ہیں، انہیں تو اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے، اپنے رب سے ملنے کا اس قدر اشتیاق ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا ایک فانی چیز ہے، وہ دنیا میں غرق نہیں ہوتے۔ دنیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الحیات الدنیا لعب ولہوا، بے شک دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کسی کے پاس بنگلہ ہو، کار ہو، مرسیڈیز ہو، دولت ہو، بینک بیلنس ہو، سونا چاندی ہو، اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو تو وہ دیندار ہے، علماء نے فرمایا۔ اور کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر دنیا کی محبت دل میں ہے تو وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا والا ہے۔ اور جو دیندار ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو انسان کامل ہوتے ہیں، ان کی یہ تلاش ہوتی ہے کہ ہم اپنے محبوب سے مل جائیں، وصال یار ہو جائے، وصال محبوب ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، موت ایک سخت مرحلہ ہے، لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں موت کی تعریف میں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے، ایک عاشق کو معشوق سے ملا دیتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد مولانا آگے بڑھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، من بہرے جمیعت نالا شدم، جفت بدحالاں و خوشحالاں شدم۔ میں ہر خوشحال یعنی عشاق اور بدحال یعنی دنیا دار لوگوں کی مجلس میں روئی ہوں، مگر یہ خوشحال لوگ، یہ بدحال لوگ میرے رونے کو کیا جانے، میرے رونے کو کیا جانے۔ خوشحال لوگوں کی محفل میں جب بجی تو خوشحال لوگ یہ سمجھے کہ میں خوشی میں بج رہی ہوں، میں بدحال لوگوں کی محفل میں بجی تو بدحال لوگ یہ سمجھے کہ میں بدحالی میں اور غم میں رو رہی ہوں، مگر میرا رونا نہ خوشی کے لیے تھا، نہ میرا رونا بدحالی کے لیے تھا، ارے میرا رونا تو میرے محبوب کے لیے تھا۔ ارے میں اس مقام سے نکل کر آ گئی ہوں، میں اس مقام سے جدا ہو کر آئی ہوں جہاں پر مجھے روز و شب اپنے محبوب کے جلوے دکھائی دیتے، روز و شب اپنے محبوب کا دیدار ہوا کرتا، وہ اس مقام سے میں نکل کر آ گئی ہوں۔ حاضرین کرام،
اس بات پر فکر کریں، اس بات پر غور فرمائیں کہ ہم دنیا میں تو آ چکے ہیں، کیا ہمارا رابطہ، کیا ہمارا تعلق، رومی کہتے ہیں کہ کیا اپنے رب سے مضبوط ہے؟ اور ہم اپنی کیفیات کو کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ حاضرین محترم، مولانا فرماتے ہیں کہ میں خوشحال میں بھی روئی، بدحال لوگوں کے سامنے بھی روئی۔ اس کے آگے اس شعر کی اور وضاحت ہو رہی ہے۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من۔ ہر وہ جو اپنے گمان میں میرا یار بنا رہا، اس نے میرے اندرونی رازوں کو پانے کی جستجو نہ کی۔ ظاہر میں تو یار رہا، ظاہر میں تو دوست رہا، مگر اس نے میرے اندرونی رازوں کو پانے کی جستجو نہ کی، کہ میرے اندر کے راز، میرے محبوب کی جدائی، میرے محبوب کی جدائی کا جو غم میرے اندر موجود ہے، اس کو پانے کی جستجو نہ کی۔ مولانا نے تو بانسری کو ایک استعارہ بناتے ہوئے کیفیات کو مولانا پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو دوسروں کی بات تھی، لیکن ہم نے خود نے بھی جستجو نہیں کی، اپنے باطنی رازوں کو جاننے کی ہم نے خود بھی کوشش نہیں کی۔ روایتوں میں کیا آیا؟ بعض نے اسے امام راضی کا قول لکھا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا، اپنی ذات کو جانا، اس نے اپنے رب کو جانا۔ کیا جاننا ہے اس میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہم جب جدا ہوئے، ہماری روحیں جدا ہوئیں، اللہ کے پاس سے جب ہم دنیا میں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 7 نعمتوں سے نوازا، اپنی 7 صفات عطا فرمائی: سماعت، بصارت، تکلم، قدرت، علم، ارادہ، حیات۔ یہ 7 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے اپنے خلیفہ کو 7 صفات عطا فرمائی۔ جب ہم دنیا میں آئے تو نہ ہمیں ان صفات کا ہوش باقی رہا، نہ ہمارے دلوں میں وہ محبوب کی یاد باقی رہی، نہ ہمارے رب کے لیے ہمارے اندر کوئی تڑپ باقی رہی۔ ہم تو دنیا میں کھو گئے، ہم تو دنیا میں کھو گئے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیوں کی؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے فرمائی۔ فرمایا ہم نے جن و انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ ارے بندہ اس کی راہ میں کہاں ہے، اس کی شناخت میں کہاں ہے؟ ارے اللہ کی معرفت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، ہم تو اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا رومی اس بات پر آمدہ کرتے ہیں، وہ تو آگے کی بات کہتے ہیں کہ تو اپنی جدائی کے غم میں، اپنے محبوب کی جدائی کے غم میں، اپنے رب کی جدائی کے غم میں اپنی آنکھوں کو بہا، اپنی کیفیات کو ڈھونڈ، اپنے ہمراز کو تلاش کر، اپنے راہبر کو تلاش کر۔ حاضرین محترم، ہم بڑے سے بڑے آدمی کو چاہتے ہوں گے، کیا بتائیے کہ ہمارے اختیار میں یہ بات ہے کہ ہم جب اسے یاد کریں وہ ہمیں یاد کرے؟ ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا کو چاہتے ہیں تو کیا ہمارے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ ہم جب یاد اس کو کریں وہ ہمیں یاد کرے؟ نہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، 18,000 عالموں سے زائد عالموں کا رب و خالق و مالک ہے، اس نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر
کس قدر کرم فرمائی. فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. روایتوں میں آیا جب کوئی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا تنہائی میں کرتا ہے، مجمع میں کرتا ہے تو اس سے بہتر مجمع میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے. جب تم ذکر کرو گے تم اسے یاد کرو گے، وہ تمہیں یاد کرے گا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میرا ہر وہ جو اپنے گمان میں میرا یار بنا رہا، اس نے میرے اندرونی رازوں کو پانے کی جستجو نہ کی. وہ میرے اندر کے راز کو نہ جان سکا کہ میرا رونا، یہ میری کیفیات، یہ میرا تڑپنا میرے محبوب کی جدائی میں. پھر فرماتے ہیں سر من از نالے من درد نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. میرا راز میری آہوزاری سے دور نہیں. پھر فرماتے ہیں لیکن آنکھ اور کان کو اس کی سمجھ کا وہ نور حاصل نہیں. یعنی میری تڑپ، میرے ہجر و فراق میں تڑپنا، آنکھ و کان رکھنے کے باوجود اسے وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے جو دنیاوی محبت میں ڈوبے ہوئے. اس کے لیے اہل دل کی ضرورت ہے، اس کے لیے اہل دل کی ضرورت ہے. وہ لوگ تو جان لیتے ہیں، ان کے پاس یہ آنکھیں موجود ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ آنکھیں موجود ہوتی ہیں، وہ لوگ جان لیتے ہیں. محبت ایک ایسی شے ہے جس کا اثر انسان کی ذات پہ بھی ہوتا ہے، انسان کی ہر شے پہ بھی ہوتا ہے. راحت المحبین میں نظام الدین اولیاء نے ایک واقعہ لکھا کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو کچھ مزاج خراب ہوئی. آپ نے اپنا خارورہ کسی حکیم کے پاس بھیجا. حکیم جیسے ہی وہ خارورہ دیکھا نظام الدین اولیاء لے کر گئے. اس نے کہا یہ تو کسی عاشق کا خارورہ معلوم ہوتا ہے. نظام الدین اولیاء چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے. پھر پیر کے پاس گئے، جا کے کہا حضرت اس نے ایسا کہا. حکیم نے فرمایا ہاں عشق کے اثرات ہر چیز میں ظاہر ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب بندہ مقامات طے کرتا ہے، جب بندہ مقامات طے کرتا ہے، مقامات اس کے بڑھتے جاتے ہیں، درجات اس کے بڑھتے جاتے ہیں. آنکھ تو وہی ہے مگر آنکھ اب اور کچھ اور دیکھتی ہے. کان تو وہی ہے مگر اب کان کچھ اور سنتے ہیں. ہاتھ تو وہی ہے مگر ہاتھ میں کچھ پاور اور بڑھ جاتے ہیں. وہی ہاتھ، وہی آنکھ، وہی پیر. اس کی آسان مثال میں آپ کو دے دوں کہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر پڑھیے، وہ لوگ کس قدر کھایا کرتے تھے اسلام لانے سے قبل. جب اسلام لا چکے تو ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کھاتے ہیں. جب ایک ایمان آنے کے بعد یہ سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، درجات پیٹ وہی ہے لیکن درجات بڑھ گئے، اسی طرح درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. کھانے کی غذائیت بھی بلند ہوتے جاتی ہے. حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب الصوم مشکات شریف میں روایت ہے کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. انا ابیت عند ربی، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ناظرین کرام، کہ مولانا نے کہا کہ میرے راز میری آہوزاری سے دور نہیں، لیکن وہ آنکھ چاہیے، وہ کان چاہیے جو میری کیفیات کو سن سکے، وہ آنکھ چاہیے جو میری کیفیات کو دیکھ سکے. یہ دنیا والی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو آج کے درس میں 2-3 باتیں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ ہمراز ملے، ایسا ہمراز جو ہمارے درد کو جانتا ہو، وہ بھی اسی درد میں ہو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا،
درد وہی جانتا ہے جس کے دل میں درد ہو۔ ایسا ایک درد والا ملے۔ پھر ایک راہبر کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں ہر راہ پر ہماری رہبری کرے، مقامات کا جب تعین ہوتا جائے تو بتاتا جائے کہ یہ فلاں مقام ہے، اس پہ یہ خطرہ ہے، اس پہ یہ مشکل ہے، اس پہ یہ مصیبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بندے کو رونا چاہیے۔ روایتوں میں آیا جب تم دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں رو، اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو۔ اللہ کو رونا پسند ہے، اللہ کو رونا پسند ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا درس یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی درس نمبر 4 چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، دانستہ گناہوں کو بھی معاف فرما، نادانستہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے رب کائنات، اے غفور الرحیم، یہ رمضان کا عشرہ ہے، عشرہ نجات ہے۔ اے رب کائنات، ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے لیے کوئی سبیل بنا۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تیری محبت سے ہمارے قلوب کو مزین و مالا مال فرما دے۔ تیری محبت میں ہمیں رونا آ جائے، تیری یاد میں ہمیں تڑپنا آ جائے۔ مولا سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔